والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. میں بیمار محبت ہوں، مجھے भूख लागली पर बजा से चलो इधर खेल वाया तुमको चल वही हुआ जो बाहर से ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ جامعات سے اور مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب قوم ملت کے عطر بیٹھے ہیں. آپ سے جو خوشبو قریہ قریہ اور اسرا پھیلے گی، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے لوگ معطر ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز مر رہی ہے، کیا چیز جی رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دائی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ عوام لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ بھئی وہ ایک دائی آ رہے ہیں، ایک مخلص دائی آ رہے ہیں، ان کی بات کو سنا جائے اور قبول کیا جائے. جبل نور سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، بہت زیادہ کانپ رہے، تو فرمایا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، زملونی زملونی فزملوہ، چادر اڑا دو، بہت زیادہ پریشانی ہے. فلما ذهب الروم، جب خوف جاتا رہا تو اخبر الاخبار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اپنی بیوی سے خدیجہ سے کہا. وہ بات سنیے، وہ صفات پیدا کی. دائی کو وہ صفات پیدا کرنا چاہیے. بہت زیادہ ڈرے ہوئے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے. انک لتصل الرحم، آپ کو رشتہ کو جوڑتے ہیں. ایک دائی کو چاہیے کہ اپنے خاندان والے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر اس کے اندر کوئی انتشار ہے تو آپس میں اس کو جوڑے، محبت پیدا کرے، الفت پیدا کرے. ایک تو یہ بتایا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور دوسرے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں. ایک دائی کی صفت دیکھیے، بوجھ کو اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ناتواں آدمی، کمزور آدمی کچھ گٹھری کو اٹھانا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھری کو اٹھا کر کے اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اس سے مدد کرتے تھے، اور ان کو جب تک خوش نہیں ہو جاتا وہ، آپ وہاں سے چلتے نہیں تھے. وہ تقری ضیف، اور اس قدر مہمان نواز تھے کہ جو بھی جہاں سے جزیرۃ العرب کے کسی کونے سے آیا، کسی جگہ سے آیا، مکے کے کسی حصے سے آیا، تو ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. یہ سب دائی کے صفات ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ سب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، صبح و شام کی زندگی کو. اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تب سے لے کر کے اور آج تک جو کچھ دیکھا وہ بیان کر رہی ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ صفات اگر دعات کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس علاقے کی، اس سماج کی، اس سوسائٹی کی برائی ختم ہو جائے گی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ
माशाल्लाह आप दाई हैं, एक छोटी सी बात लेकिन है बहुत बड़ी बात। जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो जब दरवाजे पर जाते हैं, डोरी पर जाते हैं, तो कुरान का ये ऐलान है कि जब तुम दाखिल हो अपने घर में तो सलाम करो। ये हम लोग एक दाई ये करता है, इस्तेमाल करता है? नहीं करता है। वो कहता है कि हम अपनी बीवी को कैसे सलाम करें, छोटे छोटे बच्चों को कैसे सलाम करें। अभी से शुरू कर दीजिए, करेंगे ना इंशाल्लाह। जितने लोगों ने इंशाल्लाह कहा है, किसी ने आज तक सलाम नहीं कहा। हाँ। एक बहुत बड़े मजमे में हम वो बयान कर रहे थे और जहेज वो महर के मौके, हाँ उसके आप भी थे, तो बहुत बड़े मौलाना थे। और जब उसके हमने कहा कि उलमा कराम भी वो महर नहीं देते हैं, उनको इतना अच्छा लगा कि फौरन उन्होंने अपने घर फोन किया और कहा कि हमारी गाय और वो भैंस जो अभी बेच करके हमारी बीवी को मुहर अदा करो। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुहर अदा नहीं करते, सब उधारे बच्चा पैदा होता है या। तो ये भी तय कर दीजिए कि इंशाअल्लाह एक दाई के लिए ये ज़रूरी है कि महर भी अदा करें, और घर में जब दाखिल हों तो इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। और जो इतनी बुराइयां हैं जैसे शिर्क है, शराब नोशी है, जनाकारी है, इंशाअल्लाह सब तक कंट्रोल हो जाएगा। और अपने अंदर आप नमूना बनिए, आइडियल बनिए, मिसाली बनिए, इंशाअल्लाह बुराइयाँ इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। वाखिर दावाना की दुआ से पहले